اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سے دو تصورات ہیں جن کو جس طرح سے دین کا اور ایمان کا حصہ بنایا گیا تو اس نے مسلمانوں میں سے اسلام کی روح نکال دی۔ وہ دو تصورات ہیں تقدیر اور شفاعت۔ بے شک تقدیر ہے، بے شک شفاعت ہے، لیکن جس طریقے سے اس کو غلط معنی پہنائے گئے تو اس نے ہم مسلمانوں میں سے دین اسلام کی وہ روح جو کہ تلوار کی دھار کی طرح تیز تھی اور اپنا کام کرتی تھی، وہ نکال کے ہمیں اب ایسا بنا دیا ہے کہ ہم نہ دینی لحاظ سے کسی مقام و مرتبے پر ہیں۔ دنیا میں اگر آپ ریٹنگ کر لیں اسلامسٹی انڈیکس کہ اسلام جو ہے وہ کون سی قوم اسلام کے قریب ترین رہ رہی ہیں تو یورپ کی قومیں آتی ہیں، ہم نہیں آتے ہیں۔ ہمارے ملک کا کوئی 98 نمبر ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اسلام سے ہم اتنے دور ہیں کہ کافر ہم سے آگے ہیں اسلامی زندگی جینے میں۔ تو اسی طرح اگر سیکولر دنیاوی پیمانوں سے بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہم کوئی 120ویں 130ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ دو تصورات ہیں جو کہ غلط طریقے سے مسلمان پاپولیشن کو بتائے گئے، اس نے مسلمانوں کو بے اثر کر دیا، وہ اسلام کو ان کی زندگیوں میں بے اثر کر دیا۔ اس میں پہلا ہے تقدیر کا۔ تقدیر کا جو عمومی تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ایک ایسی تحریر ہے، جو اچھا یا برا لکھ دیا گیا ہے وہی ہمارے ساتھ ہوگا، ہاں ہم کچھ سے کچھ کر لیں ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ کوئی لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے۔ ہاں مگر دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اسلام کو اس نظریے کا ماخذ مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ غلط تصور ہے۔ قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ لفظ کیا مفہوم رکھتا ہے۔ تو اس لفظ کی تشریح کرتی ہے سورہ یاسین کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک زبردست عزیز اور علیم، عزیز زبردست علیم جاننے والا کا اندازہ ہے۔ وہاں تک مترجم نے اندازہ لکھا ہے لفظ تقدیر کا مطلب۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا اندازہ اپنی مخلوق کے بارے میں غلط نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا تن کوئی ایسی تحریر موجود نہیں ہے کہ آپ کے ہاں اور نہ کے فیصلے، آپ کا ایمان پہ قائم رہنا اور ایمان سے ٹوٹ جانا اس میں لکھ دیا گیا، اور اس لکھ دیے جانے کی وجہ سے آپ وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اگر نعوذ باللہ ایسی بات ہے تو پھر آپ پہ تو الزام نہیں ہے نا، پھر جنت جہنم کا تصور کیا ہے؟ تو تقدیر کا ایسے مان لینا، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ یہ عام تصور اس کے بارے میں عام ہے، یہ انتہائی غلط ہے۔ مزید آپ آیات دیکھ لیں، لیس علی الانسان الا ما سعی، یہ 53 نمبر صورت ہے، اس کی 39 نمبر آیت ہے۔ انسان کے لیے اس کی سعی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے نا لیس علی الانسان، جو لکھا ہے الا ما سعی، ٹھیک ہے جی، تو انسان کے لیے سعی کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کی وہ صحیح کرے، محنت کرے، کوشش کرے۔ تو یہاں پہ تقدیر کا لکھ دیا جانا چاہیے تھا جس طریقے سے آپ مان رہے ہیں۔ پھر اللہ کی ذات فرماتے ہیں سورہ نساء اس کی 79 نمبر آیت ہے، اور اس طرح 24 نمبر صورت ہے، اس کی 12 نمبر آیت ہے، شر آپ کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے پہنچتا ہے۔ یعنی کوئی نوشتہ نہیں ہے جس میں آپ کے لیے شر لکھ دیا گیا تھا کہ اس وقت آپ کو پہنچنا ہے۔ آپ کے اپنے فیصلے ہیں، آپ کے اپنے غلط کام ہیں، وہ موڑ کے آپ کو پڑتے ہیں، آپ کو شر پہنچتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ اس کی 287 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے جی، لہا ما کسبت ولی مکتسبت، جس نے جو کمایا بس اس نے وہ کما لیا، وہ اس کے لیے ہے، کوئی شیئرنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ایک اور 74 نمبر صورت کی 39 نمبر آیت ہے، اور 42 نمبر صورت کی 41 نمبر آیت ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر نفس نے جو کسب کر لیا وہ اس کا رہین ہے، اس کا جواب دہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اللہ کی ذات تو یہ واضح فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، یہ تقدیر کا نہیں فرما رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوتی ہے، ہمیں جو شر پہنچتا ہے ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ذات تو اکثر درگزر فرما دیتے ہیں، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے
میں ایک جدا پوری ویڈیو اس پہ بناؤں گا، جیسے آپ کو خاص کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ میری جان، مال، حال، والدین سب قربان، وہ گناہ کبیرہ کی شفاعت فرمائیں گے اور امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں آپ شفاعت کے حوالے سے آیات دیکھ لیں، گروپ شفاعت کا قرآن پاک میں کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے، بلکہ 20 نمبر سورہ 110 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ اس سے بدلہ وصول کیا جائے گا، اور نہ وہ کسی قسم کی مدد دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح قرآن پاک میں بہت زیادہ آیات ہیں، میں ان پہ انشاءاللہ ایک جدا ویڈیو بناؤں گا اور ساری آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہ جو تصور ہے کہ خاص کر گناہ کبیرہ والوں کی وہاں پہ شفاعت کی جائے گی، یہ قرآن پاک کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بنیادی مقاصد ہیں، ان بنیادی مقاصد سے یہ حدیث شریف ٹکراتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، بشیر اچھے کاموں کے اچھے انجام سے آگاہ فرمانے والے، نذیر برے کاموں کے برے نتیجے سے بھی آگاہ کرنے والے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کام برا کریں اس کا نتیجہ اچھا ہو، یہ کائنات کے اصول کے ہی خلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو شفاعت کا جو تصور آپ کے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے، شفاعت کا جو تصور آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کچھ سے کچھ کر لیں تو اسی لیے تو مسلمان کچھ سے کچھ کر رہے ہیں۔ وی آر بیسٹ نمبر 3 لائرز ان دا ورلڈ، دنیا میں ہم بہترین جھوٹ بولنے والے تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں۔ دنیاوی اور ریلیجیس پیمانوں میں کہیں بھی ہم لوگ فٹ ہی نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ تصورات ڈالے کس نے تھے، کیوں ڈالے گئے تھے، اس پہ بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا اور کھل کے بات کروں گا آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ وقت ہے کہ مسلمان لوگوں سے کوئی چیز چھپائی نہ جائے تاکہ وہ دین اور دنیا دونوں میں بیسٹ پرفارم کر سکیں۔ اسی طرح 32 نمبر سورت ہے، 5 نمبر آیت ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی ولی نہ کوئی شفیع۔ ٹھیک ہے جی، 10 نمبر سورت اس کی 4 نمبر آیت ہے، اور کوئی شفیع نہیں ہو سکتا اللہ یہ کہ اللہ اذن دے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ شفاعت جو ہے اس کا اصل تصور یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک سے، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو اللہ کی سفارش کرتے تھے، شفاعت کرتے تھے، اور اللہ کے حضور لوگوں کی سفارش کرتے تھے، شفاعت کرتے تھے۔ جن کے حق میں قبول ہو جاتی تھی وہ جنتی، جن کے حق میں قبول نہیں ہوتی تھی وہ جہنمی۔ اور قبول کن کے حق میں نہیں ہوتی تھی؟ جن کے اپنے دل ٹیڑھے تھے، جو کہ خود ان کے اپنے بس میں تھا کہ وہ سیدھے ہو جاتے، لیکن انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی۔ قرآن پاک میں جو ہے کہ اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے، وہ اللہ پیمانہ بتاتے ہیں کہ کس کو گمراہ کرتے ہیں، فاسق کو گمراہ کرتے ہیں اللہ۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ who knows the law and who breaks the law، جو قانون سے واقف ہے اور اس قانون کو توڑتا ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ فاسق ہے، اسے اللہ گمراہ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کو کچھ ایسے بتا دیا گیا، ایسے غلط تعارف کر دیا گیا اللہ کی ذات کا کہ اللہ بس جو جس کو چاہے جس کے ساتھ جیسا کر دے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ انسان کا سب سے بڑا مخلص ہے، سب سے زیادہ انسان کے ساتھ جو مخلص ہستی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان پہ یہ الزام لگا دیا گیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ جہنم میں پھینک دے گا، جس کو چاہے گا جہنم میں پھینک دے گا، جس کو چاہے گا بہت زیادہ رزق دے گا، جس کو چاہے گا اس سے رزق، لیکن وہ یہ سوچے ہی نہیں، اس بات پہ کام ہی نہیں کیا کہ وہ کس کو چاہے گا۔ اس نے کوئی پیمانہ تو بتایا ہوگا نا، تو پیمانے قرآن پاک میں لکھیں، اور وہ پیمانے پڑھ کے آپ کو نہیں سنائے گئے، اللہ کا غلط تصور آپ کو دیا گیا۔ تو اس لیے میری مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان دونوں تصورات سے جو کہ عام ہیں، غلط عام ہیں، ان سے باہر نکلیے، قرآن پاک میں ان الفاظ کی آیات ڈھونڈیے اور ان کو پڑھ کر سمجھ اختیار کیجیے۔ شفاعت اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے، جس کی دنیا میں شفاعت ہو گئی اس کا پھر بغیر حساب رزق ہے، کیونکہ اس کے رزق کا آخرت میں حساب نہیں لیا جائے گا، اس میں تتنزل علیہم الملائکۃ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ سارا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور آخرت میں جو اللہ کے ہوں گے، جن سے اللہ راضی ہوگا، ان کے بارے میں اللہ اذن دے گا، اور وہ